ایک ایسی وحشی اور خوفناک قوم جس کا خروج نسل انسانی کی تباہی ثابت ہوگی۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک انسان کی نسبت سینکڑوں میں موجود ہیں، جن کی عورتیں 1000 بچوں کو جنم دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ پھر یہ قوم کہاں قید ہے؟ انسانی دنیا میں کب آئے گی؟ حضرت ذوالقرنین کون تھے؟ یہ قوم کس کی اولاد ہے؟ وہ دیوار کہاں موجود ہے؟ ایسی قوم جس کا ذکر قیامت کے قریب پیش آنے والی واقعات میں ملتا ہے، ایسی قوم جس کے خروج کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دجال جو کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں کا مرکز ہے، مگر اس کا تذکرہ قرآن میں کہیں نہیں ملتا، لیکن یاجوج اور ماجوج کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے۔ ہم آج یاجوج اور ماجوج کے قرآنی واقعے کو جدید سائنس کی مدد سے سمجھیں گے۔ دوستوں، زمانہ قدیم میں بہت سی قومیں گزری ہیں جو ظلم و جبریت میں اپنی مثال خود تھیں۔ ایسی یہ قوم یاجوج اور ماجوج کی تھی۔ ظلم و جبریت کی داستان رقم کرتی یہ قوم کوئی اور نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کی ہی اولاد تھی۔ بعض مفکرین کے مطابق یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کے 12 بیٹوں میں سے 2 کا نام یاجوج اور ماجوج تھا۔ اس کے علاوہ یاجوج اور ماجوج کے ساتھ ہی جو اہم نام زیر تذکرہ آتا ہے وہ حضرت ذوالقرنین کا ہے۔ دوستوں، حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی نبی نہیں بلکہ اللہ کے ایسے نیک بزرگ بندے اور بادشاہ تھے جن کو ذوالقرنین کا لقب چند وجوہات کی بنا پر دیا گیا۔ ایک تو یہ کہ وہ زمین کی 2 انتہاؤں میں سفر کیا کرتے تھے، یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان، اور کچھ لوگوں کے مطابق انہیں یہ نام روم اور پیرس پر حکمرانی کے وجہ سے عطا کیا گیا، اور ان کے خلیرے بھائی یعنی حضرت خضر علیہ السلام ان کے خاص وزیر تھے۔ حضرت ذوالقرنین اکثر حالات سفر میں رہتے۔ اسی دوران وہ ایسی سلطنت میں پہنچے جہاں ترک آباد تھے۔ یہ سلطنت آرمینیا اور آذربائیجان کی سرحد کے قریب موجود تھی۔ وہاں 2 پہاڑوں کے بیچ ایک جگہ تھی جس میں ایک قوم آباد تھی جو ترکوں کا قتل عام کیا کرتی تھی۔ یہ قوم ہر طرح کی برائیوں کا مجموعہ تھی اور انتہائی طاقتور قوم تھی جس سے مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ کہف میں یاجوج اور ماجوج اور حضرت ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جب وہ اپنے شمالی مہم کے دوران 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ ترجمہ کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج اور ماجوج اس ملک کے بڑے فسادی ہیں، اگر آپ ان کے اور ہمارے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دیں تو ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں گے۔ حضرت ذوالقرنین بغیر کسی خرچ یا معاوضے کے ان پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تانبے کو پگھلا کر ایک مضبوط دیوار قائم کر دی، اور ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ اگرچہ دیوار بہت مضبوط ہے مگر یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، جب اس رب کا حکم آئے گا تو یہ دیوار کھل جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا تھا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج ہر روز اس دیوار کو توڑتے ہیں اور کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے دیوار پھر سے پوری ہو جاتی ہے۔ دوستوں، جب اللہ کا حکم ہوگا تو ان میں سے ایک کہے گا انشاءاللہ اتنی کل توڑیں گے، تو وہ دیوار توڑ کر انسانی دنیا میں آ جائیں گے اور ان کا پہلا گروہ بحر تبریہ تک پہنچ جائے گا اور اس جھیل کا سارا پانی پی جائے گا۔ پھر یہ قوم ہر طرف فساد برپا کر دے گی اور یہ قوم یروشلم کے پہاڑ پر پہنچے گی تو کہے گی تمام زمین پر ہمارا قبضہ ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ وہ مسلمانوں کو وہاں سے دور کر دیں کیونکہ یاجوج اور ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردن اور کانوں میں کیڑے پیدا کر دے گا اور وہ سب ان سے ہلاک ہو جائیں گے۔